یہ میرا آبائی گاؤں ہے سر، میرے رشتہ دار فیملی سارے یہاں پہ رہتے ہیں، اور جتنے بھی لوگ یہاں سے سر باہر جابس کر رہے ہیں سر، ریٹائرمنٹ کے بعد یہیں پہ شفٹ ہوتے ہیں۔ جب بھی سر بڑی عید ہوگی، چھوٹی عید ہوگی، یہاں پہ آئیں گے سر۔ ایک خاندان ہے، جس طرح خاندان ہوتا ہے سر، اسی طرح ہم رہتے ہیں یہاں پہ۔ یہاں کے رہنے والے لوگ جنہوں نے یہ رسول پور کی بستی آباد کی ہے، آپ کو یہ تاریخ بتائی ہے کہ ان کو کم از کم 3 جگہ سے دریا سندھ نے شفٹ کیا۔ وہاں فلڈ آ جاتے، دریا کا رخ بدل جاتا تھا، پھر یہ لوگ خانہ بدوش کی طرح کہیں اور بیٹھ جاتے، اور لاسٹ میں یہ بھمبے والا سے ہوتے ہوئے رسول پور میں جب اس بزرگ نے ان کو دوست تھے جو ان کے جگہ دی، تو پھر یہ سیٹل ہوئے۔ یہاں ان کو دریا کا خطرہ نہیں ہوا، ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ مل گئی، پڑھنے کے لیے یہاں اسکول کھول گیا۔ تو ان لوگوں نے یہ بھی محسوس کیا کہ ہماری سورس آف انکم کوئی نہیں ہے، کیونکہ آخر انہیں پیسہ کمانا تھا، روزگار حاصل کرنا تھا۔ تو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ لوگ جو تھے نا، اس وجہ سے بھی تعلیم کی طرف آئے۔ یہ والدہ صاحبہ ہیں، ان کی عمر تقریباً 95 سال ہے۔ اب ہم ان سے پوچھیں گے کچھ باتیں۔ تو امی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے تعلیم کیسے شروع کی؟ کیا وجہ ہوئی کہ آپ پڑھنے لگ گئیں؟ وہاں کوئی نہیں پڑھتا تھا نا، اچھا، کوئی نہ عورتیں نہ مرد، کوئی نہیں پڑھتا تھا۔ میرے والد صاحب نے مجھ کو لڑکوں کے سکول میں داخل کر دیا، وہاں سارے لڑکے پڑھتے تھے، میں صرف ایک عورت تھی، لڑکی تھی۔ 4تھی جماعت میں اردو پڑھائی انہوں نے مجھے۔ خوشی مجھے اس بات کی ہوتی تھی کہ بچے میرے ایمانداری سے پڑھتے تھے۔ تو امی جب پڑھ گئیں تو پھر اور لڑکیاں بھی پڑھ گئیں۔ آپ کو ہم یہ لیں، رسول پور کا ایک چھوٹا چوک ہے، پہلے آپ اس کا دیکھیں، ان کا یہ کمال ہے، دیکھیں یہ گلی کتنی سیدھی ہے، دیکھیں یہ گلی ایسی، یہ بھی سیدھی جا رہی ہے۔ اگر آپ ولیجز میں جائیں یا گاؤں میں جائیں تو آپ کو ایسی سیدھی گلیاں نہیں نظر آئیں۔ کوئی بچہ یہاں نہیں ملے گا جو اسکول گوئنگ نہ ہو۔ یہ مثال ہے، بچے کھڑے، ان سے پوچھ لیتے ہیں ویسے۔ بیٹا بات سنو، آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ بتاؤ ہیں؟ 3ری کلاس میں؟ آپ 4تھ میں؟ آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ بتاؤ بیٹا، ہیں پریپ میں پڑھتی ہیں؟ آپ کون سی میں پڑھتے ہیں؟ نرسری میں پڑھتے ہیں۔ آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ آپ 1 میں پڑھتے ہیں۔ اب یہ مثال ہے، یہ لڑکا ہے شاپ کیپر، یہ اب دیکھیں یہ بھی جاب کرتا ہے۔ اچھا، ہاں، یہ بھی اسکول ٹیچر ہے۔ تو آپ دیکھیں گے تعلیم پر اس قدر توجہ، آپ سارا گاؤں پھر کے دیکھیں، آپ کو ایک بلیئرڈ کلب نہیں ادھر ملے گا، کہیں پر سر عام ٹی وی نہیں چل رہا، آپ کو سر عام سموکنگ کرتا ہوا کوئی بندہ نہیں ملے گا، آپ کو سگریٹ بھی مشکل سے یہاں اویلیبل ہوگا۔ تو یہ چیزیں جب کسی گاؤں میں ہوں گی تو وہ آٹومیٹک تعلیم کی طرف جائیں گے۔ یہاں اس قسم کا کوئی تصور نہیں ہے کہ کوئی بچہ پڑھے گا نہیں۔ چھوٹا بچہ جو پیدا ہوتا ہے بستہ اٹھا کے اپنے بھائی کے ساتھ آٹومیٹک خود بخود سکول چلا جاتا ہے۔ یہ یہاں کا کلچر، یہ رواج بن گیا ہے۔ مجھے تو کتاب کے ساتھ عشق ہے بس، تو کتاب کے بغیر میں رہ نہیں سکتا۔ ابھی کبھی میں شہر میں جاتا ہوں، اگر کتاب کی دکان کے سامنے سے گزروں تو میری ٹانگیں ہلنے لگتی ہیں، میں آگے جا نہیں سکتا جب تک کتاب کی دکان کے اندر نہ جاؤں اور کوئی کتاب دیکھ کر خرید کر نہ جاؤں۔ تو کتاب کی محبت کیوں ہے مجھے؟ یہ کوئی میرے خاندان سے کوئی وراثت ہے، میرے نانے کو بھی تھی، میرے والد کو بھی تھی۔ آپس میں ہونے والے تمام رشتوں میں اس بات کا ضرور خیال رکھتے ہیں والدین کہ لڑکی ہے تو پڑھی لکھی ہو، لڑکا ہو تو پڑھا لکھا ہو،
تو اس وجہ سے بھی تعلیم کی جو ہے نا اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. میں کینیڈا گئی تھی تو میں اکیلی ہی کینیڈا گئی تھی, پڑھی لکھی تھی تو گئی تھی, آخر سمجھ تھی نا ہر چیز کی. مجھے کہتے تھے بچوں میرے کو کہتے تھے سارے دوست وغیرہ یہ کہ تمہاری ماں جا رہی ہے کینیڈا, یہ تو گم ہو جائے گی وہاں. میرا ایک بیٹا جو ان کے ساتھ وہ کہتا تھا بیٹا ہمارا امی ہماری گم کرنے والی ہے, گم ہونے والی نہیں ہے. یہ صرف تعلیم کا ہی فائدہ تھا نا, آگے دیکھ کے پڑھتے جاتے, آگے اسٹاف کون سا ہے, آگے کہاں جانا ہے, کس طرح جو لوگ کس طرح جا رہے ہیں, اسی طرح وہ سارا یہی تعلیم کا ہی فائدہ تھا نا. سارے بال جلے تو بستی تو نکل دین باہر شہر بازار ونجن کوئی مطلب شاپنگ کرن گئے وہی میں رہ وین کوئی برکا شرکا گئے ہوٹل دے روٹی کھا گندن بائے گئے کہیں پارک ونجن سارے بال ودن تھے ہر چیز میں جی میں بی دنیا تھی. ادھر صرف ہے کہ اپنے جی کہ اپنے کو پردہ ہے وہ گال ہے کہ بے کو کہیں نہ کہیں اپنے کو پردہ ہے. ہمارے جو ہیں یہاں کے لوگ بے شمار دبئی میں ہیں, کینیڈا میں ہیں, امریکہ میں ہیں اور یورپین ممالک میں ہیں. تو یہ ساری تعلیم کی برکات اور اس کے ہیں. جب بعد میں آنے والی نسلیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے ادھر سے ہی ترقی کی ہے تو وہ بھی آٹومیٹکلی اسی طرف آ جاتے ہیں. تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے ہر شخص, کیونکہ تعلیم سے بہت سے انسان میں چینجز آتے ہیں, جو اچھے برے میں تمیز کرنا آتی ہے, بہت سے اوصاف پیدا ہوتے ہیں تعلیم سے. ایک معجزہ تھا یہ کہ پورے علاقے میں جہالت اور اندھیرا ہے اور ایک چھوٹے سا گاؤں ہے جس کی آبادی 1.5-2 ہزار ہے اور وہ روشنی کا مینار ہے پورے علاقوں میں. تو بھٹکے ہوئے جو لوگ تھے ادھر ادھر سے تو انہوں نے یہاں سے روشنی حاصل کی. اب دیہاتوں میں بڑی تعلیم ہے, وہ اس یہاں سے سیکھے ہیں. اور یہ ہمارے لیے خوبی اچھائی کی بات یہ ہے کہ ہم نے بزرگوں کی پیروی کی ہے. انہوں نے ہمیں جس راستے پر ڈالا ہے ہم آج تک اس راستے پر چل رہے ہیں اور ایجوکیشن کے ذریعے ہماری بقا ہے. روہی تھل دامان دے لوکو بکھر اوچ ملتان دے لوکو لوک لاہور شان دے لوکو وادی کاغان دے لوکو تربت مردان دے لوکو بھاول پور یزمان دے لوکو سچے کو سلمان دے لوکو بیڑتے کیا میدان دے لوکو کوٹ مٹھن پیران دے لوکو ڈیرہ غازی خان دے لوکو کمتا راہ دے خوش پیوسو پورے پاکستان دے لوکو.